بہیڑی شریف ضلع بریلی عرس رضوی کے موقع پر سامنے آنے والا ایک اہم علمی معاملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں بہیڑی شریف ضلع بریلی سے متعلق علمی و فکری معاملہ زیر بحث ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کے مطابق عرس رضوی کے موقع پر مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب اور مولانا سید فرمان میاں رضوی کھیڑا شریف کی تقاریر میں سلسلہ عالیہ مداریہ اور عظمت سرکار مدار العالمین کے حوالے سے بعض سخت کلمات سامنے آئے اور حضرت علامہ مولانا مفتی کاشف سعید جامعی مداری اور حضرت علامہ مولانا نادر الخلیق مداری صاحبان کو بھی گفتگو کا موضوع بنایا گیا۔ ہمارے جو عوام مداری بھائی عوام الناس ان کو ہم بہکنے نہیں دیں، ان کی رہنمائی ہم کرتے رہیں گے۔ جو ان کے بڑے آقا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ پانچواں مسلک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ غوث اعظم کے منصب کو کم کر دے، تو یاد رکھنا غوث اعظم کے جلال سے تو بچیں گے نہیں، احمد کبیر رفاعی بھی ان پر جلال فرمائیں گے، اس لیے کہ سرکار شاہنواز احمد کبیر رفاعی آپ جیسی فکر رکھنے والے رہی ہے۔ سبع سنابل شریف کو یہ کہہ کر کے لوگ بول دیتے ہیں اللہ اکبر، بے شک سبحان اللہ۔ میں بریلوی سید تو آپ کی بہری میں تین چار چنگو منڈو یہ برساتی مینڈک پیدا ہو گئے اور کہہ رہے تھے کہ وہ سید آیا تھا جو کہہ رہا تھا آلے سید والے سید کے سالے سید دوسرا نام نہاد بول گئی تھی، کیا کہہ رہا تھا کہ میں حضرت حسنین بقائی کو چلے دیتا ہوں جن کو ابھی تک یہ بات نہیں ہے کہ سردی میں اور گرمی میں کیسے یہ مناظرہ کریں گے جن کو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ پیٹ پیچھے چھوٹوں کی ان سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ پیٹ پیچھے چھوٹوں کی میں بھوگو ہمت ہے تو سامنے آنے بات کرو، میں مولا علی کو ہوتا ہوں چھوٹا نہیں میں جاننے کو ہوتا ہوں آ جاؤ علی سامنے بیٹھ کر بات کرو سارا نشہ نہ کر دیا تو فرمان حاضری نہ کرنا اور اپنی تاریخ لے کے بھی یہ سرا کو بڑا کبھی بھی چلو گے کام نہیں چلا کے اللہ اکبر۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، مولا علی کی اولاد ہوں، بریلی سید ہوں، چھوٹا نہیں بھول بھول بولتا ہوں اور اس کے بعد 17 اگست 2026 کو عرس حضور سیدنا مہدی ملت علیہ رحمت و رضوان کے موقع پر محلہ اسلام نگر بہیڑی شریف میں حضرت علامہ مولانا مفتی کاشف سعید مداری صاحب اور حضرت مولانا نادر الخلیق مداری صاحب نے خطاب فرمایا اور اپنے دلائل کے ذریعے ان اعتراضات کا جواب پیش کیا، لیکن اس پورے معاملے میں ایک جملہ ایسا سامنے آیا جس نے اس بحث کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس جملے، اس کے الفاظ، اس کے مفہوم اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بغیر جذباتیت کے مرحلے وار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عوام مداری بھائی عوام الناس ان کو تم مطبوعہ کتاب مطبوعہ کتاب مطبوعہ کتاب وقت مقرر کیا جائے اور شرائط مکملہ۔ اصل معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایک طرف بہیڑی شریف میں رضوی علماء کی تقاریر سامنے آئیں، دوسری طرف مداری علماء نے ان تقاریر کا جواب دیا۔ اسی دوران خانقاہ عالیہ مداریہ مکنپور شریف سے وابستہ بعض علماء و مشائخ بھی بہیڑی کے علماء مداریہ کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ سید منور علی حسینی جعفری مداری صاحب کا نام بھی خاص طور پر سامنے آیا۔ دوسرا مرحلہ محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ سید منور علی حسینی جعفری مداری صاحب کا اب اصل
जुमला मुलाहिजा फरमाएं। को चैलेंज है, तुम मतबूआ किताब मतबूआ किताब मतबूआ किताब मतबूआ किताब सबा सलाबी को बारगाह रसूल में मकबूल साबित करो। यही वो जुमला है जिसके बाद इस मामले ने एक नई सूरत इख्तियार की और यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। हज़रत अल्लाह मौलाना शाह मुफ्ती सैयद मुनव्वर अली साहब क़िबला मदारी मदज़िल्लाहुल आली ने हकीकतन कहा क्या? उन्होंने कहा मतबूए सबा सनाबिल और कहा बारगाह रसूल में मकबूल साबित कर दें। अब दोनों अल्फाज को अलग अलग समझना ज़रूरी है। यही वो जुमला है जिसके बाद इस मामले ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली और यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। हुजूर मुहक्किक़ असर हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद मुनव्वर अली साहब क़िबला मदारी मदज़िल्लाहुल आली ने हकीकतन कहा क्या? उन्होंने कहा मतबूए सबा सनाबिल और कहा कि बारगाह रसूल में मकबूल साबित कर दें। अब दोनों अल्फाज को अलग अलग समझना ज़रूरी है। तीसरा मरहला मतबूए सबा सनाबिल या मजमूए सबा सनाबिल। यहाँ हमारी गुफ्तगू का एक अहम नुक्ता सामने आता है। हुजूर मुहक्किक़ असर साहब के बयान में लफ्ज़ मतबूए सबा सनाबिल इस्तेमाल हुआ। अगर कोई शख्स उसे मजमूए सबा सनाबिल समझ ले तो दोनों ताबीरात को एक ही माना में ले जाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि लफ्ज़ मतबूआ किसी मखसूस मतबूआ नुस्खे या शाये शुदा सूरत की तरफ तवज्जो दिला सकता है। लिहाजा बहस करने से पहले ये तय करना ज़रूरी है कि चैलेंज किस चीज़ के बारे में है, किसी ख़ास मतबूआ नुस्खे के बारे में या पूरी किताब के हर नुस्खे के बारे में या किसी ख़ास इबारत और उसकी निस्बत के बारे में। ये फ़र्क इल्मी बहस में बहुत अहम है। चौथा मरहला बारगाह रसूल में मकबूल साबित करना क्या सिर्फ मुनाजरा है? अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। हुजूर मुहक्किक़ असर साहब ने कहा बारगाह रसूल में मकबूल साबित कर दें। यहाँ भी एक बुनियादी बात समझने की ज़रूरत है। किसी दावे को साबित करना सिर्फ मुनाजरे का नाम नहीं, सबूत कई तरीक़ों से पेश किया जा सकता है। मसलन एक बाकायदा इल्मी तकरीर के ज़रिए, एक तहरीरी जवाब के ज़रिए, किताब व सुन्नत के दलाइल के ज़रिए, मकाले या तहक़ीक़ी मज़मून के ज़रिए या आइडियो और वीडियो के ज़रिए। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहता है कि इस दावे को दलाइल से साबित किया जाए तो इससे लाज़िमन ये नतीजा नहीं निकलता कि फ़ौरन ही मुनाजरा मकसूद है। पाँचवा मरहला मुकालमे की बात कहाँ से आई? सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस के मुताबिक मौलाना हसनैन बकाई साहब सफ़ीपुरी को जब ये वीडियोस भेजी गई तो उन्होंने इस चैलेंज को कबूल करते हुए मुकालमे की तारीख़ तलब की। बाकायदा वक्त मुकर्रर किया जाए और शराइत मुकालमा तय कर ली जाए। यहाँ एक अहम वजाहत ज़रूरी है। अगर एक फ़रीक कहता है हम मुकालमे के लिए तैयार हैं तो उसूली तौर पर मुकालमा भी एक इल्मी तरीक़ा है। लिहाजा अगर दोनों जानिब से मुकालमे पर रज़ामंदी हो तो फिर अगला मरहला ये होना चाहिए कि मकाम क्या होगा, मौजू क्या होगा, तारीख़ क्या होगी, मुबाहसे के उसूल क्या होंगे, दोनों तरफ से नुमाइंदे कौन होंगे और सबसे बढ़कर जो अहम चीज़ है मुकालमे के लिए, क्या दोनों जानिब के ज़िम्मेदार उलमा, दोनों जानिब से मशाइख, सज्जादा नशीन इस मुकालमे की मंजूरी देते हैं। ये सब बातें पहले से तय होनी चाहिए। छठा मरहला मदारी उलमा का मौक़िफ़। मदारी उलमा की जानिब से ये बात सामने आई है
کہ اگر مولانا حسنین بقائی صاحب مکالمہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مرکز بریلی شریف کے ذمہ دار سجادہ علماء سے منظوری اور تائید لے کر آئیں۔ اس کے بعد تاریخ، مقام اور دیگر شرائط باہمی مشاورت سے طے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اصل معاملہ صرف یہ نہیں کون کس کو چیلنج کر رہا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا دونوں جانب کے ذمہ دار اہل علم اس علمی مکالمے کو مناسب سمجھتے ہیں، اور اگر ہاں تو اس کے اصول کیا ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ 7واں مرحلہ بہیڑی شریف اور مولانا مختار احمد رضوی صاحب۔ یہ معاملہ بہیڑی شریف میں پیش آیا، اور بہیڑی شریف کا نام اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں رضوی اور مداری اختلاف پر طویل عرصے سے گفتگو ہوتی آ رہی ہے۔ مولانا مختار احمد رضوی بہیڑوی صاحب بھی اس موضوع پر طویل عرصے سے گفتگو اور بحث کرتے رہے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال کہ حضرت کیا خلاف سنت یا خلاف شرع کام کرنے والا پیر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو خلاف سنت خلاف شریعت کام کرے وہ پیر نہیں۔ کیا خلاف سنت خلاف شرع اگر کوئی کام کرے تو کیا وہ پیر ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اینی بڑی کوئی بھی ہو، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، کوئی بھی اینی بڑی چاہے ایک مشت رکھے، لہٰذا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس چیلنج کے بارے میں وہاں کے تجربہ کار اہل علم کا موقف کیا ہے۔ یہ سوال کسی شخصیت کی تنقیص کے لیے نہیں بلکہ اس لیے اہم ہے کہ جب ایک اختلاف کسی علاقے میں طویل عرصے سے زیر بحث ہو تو وہاں کے اہل علم کی رائے بھی سامنے آنی چاہیے۔ 8واں مرحلہ اصل بحث شخصیات نہیں کتاب ہے۔ 7 سنابل میں موجود عبارت کی علمی حیثیت کیا ہے؟ اب یہاں ہم ایک بہت اہم بات کہنا چاہتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو شخصیات کی لڑائی بنا دینا آسان ہے۔ فلاں عالم بڑا، فلاں عالم چھوٹا، فلاں عالم کو زیادہ تجربہ ہے، فلاں عالم کو کم تجربہ ہے، لیکن علمی بحث اس طرح حل نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے 7 سنابل کے مطبوعہ نسخے میں کون سی عبارات موجود ہیں، ان عبارات کا اصل متن کیا ہے، ان کی نسبت کس کی طرف ہے، ان کی علمی حیثیت کیا ہے، اور ان عبارات کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے۔ یہی اصل علمی موضوع ہونا چاہیے۔ 9واں مرحلہ حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ۔ یہاں ایک اور حساس پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ اگر بحث مطبوعہ 7 سنابل تک محدود رکھی جائے تو اس سے امکان رہتا ہے کہ کسی مطبوعہ نسخے میں موجود بعض عبارات پر علمی گفتگو کی جائے بغیر اس کے کہ ہر عبارت کو لازماً حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اسی لیے لفظ مطبوعہ کا استعمال علمی اعتبار سے اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے حضور محقق عصر صاحب نے اس لفظ کو منتخب کیا، کیونکہ اس سے بزرگوں کی نسبت سادات ماہرہ مطہرہ، سادات بلگرام اور خانبادہ صفویہ کے حوالے سے پیدا ہونے والی ممکنہ غلط فہمیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ 10واں مرحلہ مولانا حسنین بقائی صاحب کا موقف۔ اس لیے بھی اس پر ہم کلامی کے لیے تیار ہے کہ مجدد اسلام حضرت سرکار سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی علیہ رحمۃ رضوان میرے ہی سلسلے سے بیعت و خلافت رکھتے ہیں، لہٰذا نادر مداری صاحب اور منور مولانا حسنین بقائی صاحب کی جانب سے جو موقف سامنے آیا
اس میں حضرت میر سید عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور ان کے خانقاہی تعلق کا حوالہ بھی آتا ہے۔ اب یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بحث مطبوعہ سبع سنابل کے بارے میں ہے تو کیا ہر مطبوعہ عبارت کی ذمہ داری براہ راست مصنف کی ذات پر ڈالنا ضروری ہے، یا پہلے یہ تحقیق کی جائے گی کہ یہ عبارت اصل قدیم نسخے میں موجود ہے یا نہیں؟ مختلف نسخوں میں فرق کیا ہے؟ کتابت اور طباعت میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ اور اس عبارت کی اصل نسبت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب جذبات سے نہیں بلکہ تحقیق، مخطوطات، مطبوعہ نسخوں اور معتبر حوالوں سے دینا چاہیے۔ 11واں مرحلہ، ہم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ شخصیت نہیں دلیل، الزام نہیں تحقیق، جذبات نہیں حوالہ، شور نہیں علمی گفتگو۔ لہٰذا اس ویڈیو کا مقصد کسی شخصیت کی تحقیر نہیں، نہ کسی بزرگ کی شان میں گستاخی مقصود ہے، نہ کسی عالم دین کی توہین مقصود ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر سبع سنابل پر علمی اعتراضات ہے تو کتاب سامنے رکھی جائے، اگر اعتراض کسی عبارت پر ہے تو وہ عبارت سامنے رکھی جائے، اگر نسبت پر اعتراض ہے تو نسبت کا ثبوت پیش کیا جائے، اگر مطبوعہ نسخے اور اصل نسخے میں فرق ہے تو دونوں نسخے سامنے رکھے جائیں، اور اگر کسی عبارت کو درست اور مقبول ثابت کرنا ہے تو اس کے دلائل بھی پیش کیے جائیں۔ آخری حصہ، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین، اس پوری گفتگو کو اگر چند جملوں میں سمیٹا جائے تو معاملہ یہ ہے، بہڑی شریف میں تقاریر ہوئیں، ان کے جواب میں مداری علماء نے گفتگو کی، حضور محقق عصر صاحب کی طرف سے مطبوعہ سبع سنابل کے حوالے سے ایک چیلنج سامنے آیا، مولانا حسنین بقائی صاحب نے اسے مکالمے کے طور پر قبول کرنے کی بات کی۔ اب اگر دونوں فریق واقعی علمی مکالمہ چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی موجود ہے، دونوں جانب کی ذمہ دار علماء بیٹھیں، خانقاہ سے جو سجادہ ہیں ان کی تائید بھی ضروری ہے، موضوع طے کریں، مقام طے کریں، تاریخ طے کریں، شرائط طے کریں، اور پھر کتاب، عبارت اور دلائل کے ساتھ علمی گفتگو کی جائے، کیونکہ آخر کار فیصلہ کسی شخصیت کی آواز بلند ہونے سے نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا کتاب سے، فیصلہ ہوگا حوالے سے، فیصلہ ہوگا تحقیق سے، اور فیصلہ ہوگا دلیل سے۔ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے، حق بات کہنے اور اہل علم کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے علمی اختلاف کو علمی طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔